السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان بہادر شاہ ظفر. حالیہ جو 9 اور 8 اور 5 کلاس کا جو رزلٹ آیا تھا، مایوس کن رزلٹ پورے گل بلتستان خاص کر استور، اس حوالے سے گورنمنٹ ہائی اسکول کے سابق ٹیچر حبیب الرحمان صاحب المعروف جانو صاحب اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی آپ ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. تو یہ جو رزلٹ آیا 5th اور 8th کا، اس کے پیچھے جہاں تک میری تحقیق اور میرا تجربہ ہے، اس کو مد نظر رکھ کر میں اپنی کچھ گزارشات بالخصوص جی بھی اور بالعموم پورے پاکستان کے لوگوں سے اپنی معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میری معلومات صحیح ہیں تو ہمارے جی بی کے ٹیچرس کی کچھ ڈیمانڈس تھیں، اور ان ڈیمانڈس میں کچھ شدت لایا تھا ٹیچرس نے. تو ٹیچروں کا منہ بند کرنے کے لیے یا اپنے ڈیمانڈ سے وڈراول لینے کے لیے صوبے کا سب سے سینئر ترین نوکر، جس کو عام طور پر چیف سیکرٹری کہا جاتا ہے، اس نے ایک شیطانی چال چلی، اور اس شیطانی چال میں اس نے اپنے نیچے جو سیکرٹریز ہوتے ہیں ان کو اعتماد میں لیا. لینے کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ اس دفعہ جی بی کا جو کرائٹیریا ہے پاس فیل کا، اس کو اتنا سخت بناؤ کہ بچے زیادہ سے زیادہ فیل ہو جائیں، تاکہ ٹیچرس کا منہ بند ہو جائے، وہ کرش ہو جائے. اچھا جی. اور واقع ایسا ہی ہوا. صدیوں سے چلا آ رہا کرائٹیریا، جس میں 33% پاس مارک ہوتے ہیں اور 2 سبجیکٹس میں فیل کو پاس کرتے ہیں، اور یہ وہ کرائٹیریا ہے جو انتہائی بڑے بڑے اسکالرس، انٹلیکچوئلس اور ایجوکیشنسٹ نے تحقیق کے بعد اس کرائٹیریا کو مرتب کیا تھا، صدیوں پہلے کا ہے. اور اس کرائٹیریا نے عظیم انسان پیدا کیا، جیسا کہ علم اقبال جیسا یونیورسلی ریکگنائزڈ ویژنری شخص اور فلاسفر اور لیڈر اس کرائٹیریا نے پیدا کیا. اچھا جی. میں اس ایڈمنسٹریشن کی اس لابی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو کس نے حق دیا ہے کہ اس کرائٹیریا کو چینج کرنے کے لیے، جبکہ تم نہ ایجوکیشنسٹ ہو، نہ اسکالر ہو، اچھا نہ تم انٹلیکچوئلس ہو، تم صرف اور صرف گورنمنٹ کے نوکر ہو. اور کمال یہ ہے کہ تمہارا سکیل تھوڑا بڑا ہے. اگر سکیل بڑا ہونے سے انسان بڑا ہوتا ہے تو زرداری جیسا بدنام زمانہ ڈاکو بھی بڑا ہو گیا. اچھا. اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں، وہ نواز شریف جیسا چور اور بگوڑا بھی بڑا ہو گیا. اس کے بعد شہباز شریف جیسا ان پڑھ اور جاہل بھی بڑا ہو گیا. تو تم بڑے ہو گئے. کہاں گئے یونیورسٹی کے پروفیسرز، کہاں گئے وہ انتہائی انٹلیکچوئل اور اسکالر قسم کے لوگ، کہاں گئے وہ سائنٹسٹ؟ تم جیسے ان پڑھ، جاہل اور کرپٹ لوگوں نے صرف اور صرف اپنے مفادات کی خاطر پوری قوم کا مستقبل کو ڈارک کر دیا. نہ صرف مستقبل قوم کا ڈارک کر دیا، بلکہ قومی خزانے پر کھربوں کا تم نے وار کیا. کہاں گئے 1 سال تک ایجوکیشن کی مد میں جتنا پیسہ انویسٹ ہوا، خرچ ہوا، وہ کہاں گیا؟ قومی خزانے پر. اچھا. ٹیچرز نے اگر ڈیمانڈ کیا تھا تو کون سا گناہ کیا تھا؟ ان کا رائٹ بنتا ہے، کرنا چاہیے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے. کیا ٹیچروں کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تم جو جھوٹے پروٹوکول کے نام سے گاڑیوں کے قافلے میں اربوں روپے دعا بنا کر تم ضائع کرتے ہو اور کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا ٹیچرز تمہاری گاڑی کے دعا کے برابر نہیں ہوگے؟ ٹیچر وہ ہوتا ہے جو قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں کو کھولتا ہے، جو نیا ویژن دیتا ہے، جو کیا کہتے ہیں
قوم کو ترقی کی راہیں بتاتا ہے. تم تو وہ لوگ ہو جو لوٹتے ہو اور جو کرپٹ ہو اور جو بیوروکریسی کے نام پر خزانے پر تم بوجھ ہو, سانپ بن کر تم یعنی کہ لوگوں کو خزانے کو خراب کر رہے ہو. اچھا جی, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آئی ایم سوری. اچھا جی, اب آگے اگلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ این جی اوز, مختلف این جی اوز نے بڑے عرصے سے اس پر بہت ورکنگ کیا, صرف اور صرف خوبصورت نعرے, خوبصورت بینر, خوبصورت تقاریر کی آڑ میں ان کا مشن یہ تھا کہ بالخصوص جی بی کا مستقبل کو ڈارک کیا جائے. اور اس کے لیے میرے پاس زندہ مثالیں یہ ہیں کہ یہ روپانی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن یہاں آئی تھی جی بی میں. اس نے کیا کیا, ینگ ناتجربہ اور ان پڑھ قسم کے لڑکوں کو انگیج کیا, کرنے کے بعد کلاسوں میں بیہودہ اور ارریلیونٹ قسم کی سرگرمیوں میں لڑکوں کو, اسٹوڈنٹس کو لگایا اور اصل جو ان کا سلیبس ہوتا ہے, جو ٹریک ہوتا ہے, اس سے ہٹایا. اور نعرے خوبصورت ہو گئے, لوگ خوش ہو گئے, ہمارے بچوں کو نئی نئی باتیں بتائی جا رہی ہیں, لیکن اندر سے ان کی پالیسی یہ تھی کہ قوم کو اصل ٹریک سے ہٹایا جائے. نمبر 2, PDCN کے نام سے ایک ادارہ چل رہا ہے, اس کا کیا کہتے ہیں, اس کا بھی مشن ہے. اس کا میں بالکل پریکٹیکلی مجھے تجربہ ہے اس کا. یہاں پر کئی ورکشاپ ہو گئے, میں نے اٹینڈ کیا, اور بےہودہ قسم کے ورکشاپ ہو گئے جن کا تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا جی, تو جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ ٹیکے, یہ جراثیم, یہ وائرس اتنے قوم کے اندر داخل ہو گئے کہ قوم آج یعنی کہ ان ٹیکوں کا یعنی کہ اثر جو ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آ گیا. نمبر 3, ہمارے جتنے ڈی ڈی اوز ہیں, ان ڈی ڈی اوز کو صرف اور صرف اپنے جعلی بلات اور اپنی چوریاں اور اپنا انکریمنٹ سے غرض ہے, بچوں کی تعلیم سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کا بھی میرے پاس ایک نہیں کئی ثبوت موجود ہیں. ایسے بھی ڈی ڈی اوز میرے پاس یعنی کہ میری نالج میں ہیں جو اپنے خاص ٹیچروں کو جو ہمراز ہوتے ہیں ان کو لانگ چھٹی پر جانے کی یاد دیتے ہیں اور یہاں حاضری ڈالتے ہیں. جعلی حاضری ہوتی ہے, حاضری جعلی ہوتی ہے اور وہ میدان میں ٹیچر ہوتا ہی نہیں. اچھا جی, اس کے بعد یہ ایک اصول ہے کہ یہ قانون یہ ہے کہ ٹیچر بھرتی ہونے کے لیے پروفیشنل ڈگری یافتہ ہونا ضروری ہوتا ہے, اس کے بغیر ٹیچر بھرتی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, جبکہ ہمارے جی بی میں کنٹیجنٹ پیڈ کے نام سے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں ٹیچر سکولوں میں جا کر پڑھاتے ہیں جو کہ جسٹ مڈل یا میٹرک یا ایف اے پاس ہوتے ہیں. اگر ایک مڈل میٹرک یا انٹر پاس ٹیچر کلاس میں پڑھا سکتا ہے تو پھر یہ ٹیچروں کی بھرتی کے لیے تم نے پروفیشنل ڈگری کنڈیشن کیوں رکھا ہے؟ اس کنڈیشن کو ختم کرو. ہر کوئی بازار جا کر پڑھائے گا. کیا ایجوکیشن نہیں ملا ہے تم کو تباہ کرنے کے لیے؟ کیا ایجوکیشن نہیں ملا ہے تم لوفروں کو لا کر بھرتی کر کے سکولوں میں جا کر پڑھاؤ کہنے کے لیے؟ اچھا, اس کے بعد جی بی کے اندر اور بالخصوص اسٹور کے اندر ایسے سکولوں کی کمی نہیں ہے جہاں صرف اور صرف ایک سنگل ٹیچر پڑھاتا ہے اور وہ وہیں کنڈیشن پیڈ ٹیچر پڑھاتا ہے اور وہ 6 کلاسوں کو پڑھاتا ہے. آپ مجھے بتائیے, کیا چیف سیکرٹری سے لے کے AEO تک ٹاپ ٹو باٹم کسی کا بچہ ایسے کنڈیشن پیڈ ٹیچر سے پڑھتا ہے اور وہ بھی ایک سکول میں ایک ٹیچر ہو پڑھاتا ہے؟ تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ کیوں عوام کے مستقبل سے تم کھیلتے ہو؟ تمہارے بچے تو بڑے بڑے سکولوں میں یعنی کہ پڑھتے ہیں اور غریب کے بچوں کو ایک سکول بنانے کے بعد خوش کیا جی, لوگوں کو خوش کرایا کہ ہم نے ٹیچر دیا ہے. لوگوں کو کیا پتا وہ ٹیچر ہے یا نہیں ہے, وہ کس یعنی کہ کس لیول کا ٹیچر ہے. ایک ان پڑھ آدمی کو لا کر تم ٹیچر بھرتی کرتے ہو یا ایک ان پڑھ لڑکی کو. ایسے ٹیچروں کو میں گن کے بتا سکتا ہوں جن کو 1 کلاس کی اردو کی بات اردو پڑھ نہیں آتا ہے, اردو ریڈنگ نہیں آتی ہے, باقی تو کجا کی بات ہے. بلکہ میں تھوڑا یعنی کہ غلط کر گیا شاید بات. چیف سیکرٹری سے لے کے AEO تک جتنے یہ لابی ہے ان سب کو میرا چیلنج ہے 5th کلاس کی انگلش پڑھائی ہے میرے سامنے.
5th क्लास की मैथ ये सामने मेरे सामने हल कराएं, मेरे को